دوسرا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ پردے کا حکم عورت کے لیے ہے، مرد کے لیے کوئی پردے کا حکم نہیں۔ عورت جب باہر جائے گی تو پردہ کر کے جائے، اور مرد جیسے مرضی گھوم پھر سکتا ہے۔ تو یہ عورتوں کی طرف سے سوال کیا جاتا ہے کہ یہ پابندی تو عورت پہ لگائی گئی ہے، مرد پہ کوئی پابندی اس معاملے میں نہیں لگائی گئی۔ تو اس معاملے میں بھی جو ہے عورتیں یہ کہتی ہیں کہ اسلام نے عورت پر یہ زیادتی کی ہے۔ تو اس کا جواب بھی آسان ہے اور بالکل عقل کے مطابق ہے کہ عورتوں پر جو پردے کی پابندی لگائی گئی ہے وہ صرف عورتوں پر نہیں لگائی گئی۔ یہ اسلام پر الزام ہے کہ عورتوں کے اوپر تو پردے کی پابندی لگا دی اور مردوں کے لیے کوئی پابندی نہیں، بلکہ اسلام نے مردوں کے اوپر بھی پابندی لگائی ہے۔ جس طرح قرآن میں آتا ہے نا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ تو یہ مردوں کا حکم ہے۔ عورتوں کے لیے حکم کیا ہے کہ وہ پردہ کریں، اور مردوں کے لیے حکم کیا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ تو جیسے عورتوں کے لیے حکم ہے ویسے مردوں کے لیے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کو تو پابند بنا دیا کہ عورت تو وہ پردے کی پابندی کرے اور مرد کو کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو مرد کے اوپر بھی قرآن نے پابندی لگائی ہے کہ عورتیں اپنا پردہ کریں گی اور مرد اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے۔ اچھا، یہ بات کریں تو عورتیں یہ کہتی ہیں کہ مرد تو کرتا نہیں ہے۔ سیدھی عورت یہ بات کرتی ہے کہ مرد کی پابندی اگر ہے نگاہوں کو نیچا کرنا، تو باہر چلی جائے کوئی عورت تو سارے مردوں کی نگاہیں اوپر ہوتی ہیں، وہ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو مرد تو اس کی پابندی کرتا نہیں۔ تو اس کا بھی جواب یہ ہے کہ بھائی جب عورتیں پابندی نہیں کر رہی تو مرد بھی نہیں کر رہا، تو مرد بھی غلط رہا ہے اور عورت بھی غلط کر رہی ہے۔ اصل تو یہی تھا، عورت کے لیے حکم تھا کہ پردہ کرے، عورتوں نے اپنا حکم چھوڑ دیا، پردہ کرنا چھوڑ دیا۔ تو مرد کے لیے بھی حکم تھا کہ وہ آنکھوں کو نیچا رکھے، تو مرد نے اپنا حکم چھوڑ دیا۔ تو غلطی دونوں کر رہے ہیں۔ ہم اس معاملے میں مردوں کو اپریشیٹ تھوڑی کر رہے ہیں کہ انہوں نے پردہ چھوڑا تو انہوں نے آنکھیں جھکانی چھوڑ دی ہیں۔ بھائی غلط تو یہ بھی کر رہے ہیں۔ تو دونوں اپنے اپنے احکام کی، دونوں کے متعلق جو عورتوں کے احکام تھے تو وہ اس کی دھجیاں اڑا رہی ہے، اور جو مردوں کے متعلق احکامات تھے وہ اس کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ وہ نظروں کی حفاظت نہیں کر رہے، وہ نظروں کو جھکا نہیں رہے، اور عورتیں اپنے پردے کا اہتمام نہیں کر رہی۔ تو دونوں اپنے اپنے حکم کی جو ہے وہ خلاف ورزی کر رہی ہیں۔ اس میں دوسری بات یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ قیمتی چیز ہے۔ عورت کی مثال قیمتی ترین چیز کی ہے۔ مرد کی نظر میں اس کی بہت ویلیو ہے، شوہر کی نظر میں اس کی بیوی کی بہت ویلیو ہے، اس کی نظر میں وہ قیمتی ترین چیز ہے۔ میں نے ایک عورت کو کہا تو وہ کہنے لگی جی ہم مرد تو لفٹ کراتے نہیں ہیں ہمیں، آپ کہہ رہے ہیں مرد کی نظر میں عورت کی بڑی اہمیت ہے، بڑی قیمتی ہے۔ تو بھائی اس نظر سے اگر آپ دیکھیں نا کہ کوئی مرد نہیں چاہتا، کوئی غیرت مند مرد یہ نہیں چاہتا کہ اس کی عورت کی طرف، اس کی بیوی کی طرف، اس کی اہلیہ کی طرف کوئی غیر مرد آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ اس معاملے میں مرد بڑا غیرت مند ہے، وہ نہیں چاہتا۔ تو اس لحاظ سے عورت کی قیمت اس کی نظر میں بہت زیادہ ہے، وہ اس کو چھپا کے رکھنا چاہتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ میری بیوی کے اوپر، ایک غیرت مند آدمی یہ نہیں چاہتا کہ میری بیوی کے اوپر کسی غیر مرد کی جو ہے وہ نظر پڑے۔ تو اس معاملے میں عورت بڑی قیمتی چیز ہے مرد کی نظر میں۔ تو جو جتنی قیمتی، یہ عقل کی بات ہے، کامن سینس اس کو جو ہے وہ اپیل کرتی ہے کہ جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے نا اتنا زیادہ پردے میں رکھا جاتا ہے، اس کو اتنا سنبھال کے رکھا جاتا ہے۔ جیسے ایک ہیرا ہوتا ہے نا، ڈائمنڈ ایک ہیرا ہوتا ہے، تو وہ جیولر کی دکان میں جو وہ ہیرا پڑا ہوتا ہے نا، تو وہ جتنا زیادہ قیمتی ہوگا وہ اتنا محفوظ جگہ پر ہوگا۔ دکان کے باہر سیکیورٹی گارڈ بھی کھڑا ہوگا، اور دکان کے اندر وہ شیشوں کے اندر محفوظ ترین، اچھا جہاں پہ محفوظ طریقے سے جو دوسرے زیورات رکھے ہوئے ہیں، تو ان زیورات میں جو زیادہ قیمتی ہے، ہیرا چونکہ ان میں زیادہ قیمتی ہوتا ہے، تو عام زیورات سے ہٹ کر اس کو رکھا جاتا ہے، اور اندر ایک سیف ہوگی، اس کے اندر بھی ایک اندر کا خانہ ہوگا، اس کے اندر جا کے ہیرے کو وہ رکھا جائے گا۔ وہ اس لیے کہ قیمتی زیادہ ہے۔ حالانکہ ایک پتھر کی ویلیو، پتھر بھی اس کے جتنا ہے، لیکن اس کی ویلیو کیا ہے کہ وہ روڈ پہ پڑا، اس کو کوئی اٹھاتا نہیں، اس کو کوئی دیکھتا نہیں۔ لیکن ہیرا جتنا زیادہ قیمتی ہے اتنا زیادہ محفوظ جگہ پر پڑا ہے۔ تو ایسی مثال عورت کی ہے کہ عورت قیمتی چیز ہے مرد کی نظر میں، اسی لیے اس کو پردے کا حکم ہے، اس کو پردہ کروایا جائے گا، عورت کو پردہ کروایا جائے گا۔ اب ہیرے کو محفوظ جگہ پر تو رکھا جائے گا،
لوگوں کے ہاتھ تھوڑی باندھے جائیں گے. ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے کہ ہیرے کو تو کھلا رکھ دیا جائے کہ وہ قیمتی چیز ہے، اور لوگوں کے سارے جو ارد گرد کی دنیا کے لوگ ہیں، جو ارد گرد کے ان کے ہاتھ باندھ دیے جائیں گے، کوئی چوری نہ کر سکے اس کو. بھائی چوری سے بچانے کے لیے تو کامن سینس کی بات ہے کہ ہیرے کو محفوظ رکھا جائے گا نا. لوگوں کے ہاتھ تھوڑی باندھے جائیں گے کہ لوگ اس کو چوری نہ کر لیں. کس کس کے ہاتھ باندھو گے؟ اتنی دنیا ہے، اتنے لوگ ہیں ارد گرد، تو کس کس کے ہاتھ باندھو گے؟ کسی کے نہیں باندھ سکتے. تو کیا جائے گا کہ ہیرے کو محفوظ کر لیا جائے گا، اس کو اندر جتنا زیادہ سیکیورٹی اس کو فراہم کی جائے وہ کی جائے گی، اس کو محفوظ طریقے سے محفوظ ترین جگہ پر اس کو چھپا کر رکھا جائے گا. تو ایسی مثال عورت کی ہے کہ عورت قیمتی چیز ہے، اس کو اسی لیے پردے کا حکم ہے. جتنی زیادہ قیمتی ہے اتنا زیادہ پردے کا حکم ہے. اس لیے اس کو چھپا کر رکھنے کا حکم ہے کہ بھائی اگر کہیں باہر نکلنا پڑے تو یہ پورے پردے کے اندر جو ہے، یہ پورے پردے کے اندر یہ باہر جائے گی. یہ قیمتی ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر یہ حکم ہے. اچھا، اس میں تیسری بات یہ ہے کہ عورت کو پردے کا حکم اس لیے بھی ہے کہ عورت کو مرد کی نسبت پردہ کروانا آسان ہے. عورت کے لیے پردہ کرنا آسان ہے. وہ اس لیے کہ باہر کے سارے کام تو مرد کے ذمے، عورت کے ذمے کوئی باہر کا کام نہیں ہے. تو اسلام کے مطابق تو باہر کون گھومے گا؟ وہ تو مرد ہی گھومے گا، باہر کے کام اس نے کرنے ہیں. تو چونکہ مرد باہر گھومے گا، عورت گھر رہے گی، کبھی ضرورت پڑے تو عورت کو باہر نکلنا پڑے تو عورت کو پردہ اس لیے کروایا جائے گا کہ ان کی تعداد تھوڑی، آبادی کے لحاظ سے تعداد تھوڑی نہیں ہے، آبادی کے لحاظ سے تو عورتوں کی تعداد زیادہ ہے. باہر نکلنے کے حوالے سے عورتوں کی تعداد تھوڑی ہے. وہ اس لیے کہ باہر کے سارے کام مردوں کے لیے، تو مرد تو باہر نکلیں گے، مرد تو باہر جب آپ جائیں گے تو بے حساب ہوں گے، لیکن عورتیں باہر کم نکلیں گی. اسلام کے مطابق، اکارڈنگ ٹو اسلام، عورتیں باہر کم نکلیں گی. وہ اس لیے کہ ان کا کام کوئی نہیں ہے باہر کا، کبھی ضرورت پڑے باہر نکلنا پڑے تو پھر یہ پردے میں نکلیں گی. وہ اس لیے کہ ان کی تعداد اس لحاظ سے تھوڑی ہوگی. مرد باہر کے کام کرے گا اس لیے مرد بہت زیادہ باہر، عورت کا باہر کا کوئی کام نہیں تو کبھی کبھار نکلنا پڑے گا. کبھی ضرورت پڑے عورت کو تو وہ نکلنا پڑے گا. جب کبھی کبھار نکلنا پڑے گا تو پھر ظاہری بات ہے ان کی تعداد باہر نکلنے کے حوالے سے تھوڑی ہوگی. تو تھوڑے لوگوں کو پردہ کروانا آسان ہے، اس لیے پردے کا حکم. اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ چونکہ عورتیں باہر نکلنے کے حوالے سے تھوڑی ہیں اس لیے ان کو پردہ کروایا جائے. لوگوں کی آنکھوں پہ پٹیاں تو نہیں نہ باندھی جائیں گی. کس کس کی آنکھ پہ پٹی باندھیں گے؟ عورتوں کو پردہ کروانا آسان ہے کہ ان کی تعداد تھوڑی ہے، لوگ مرد تو بہت زیادہ ہے، تو ان سب کی آنکھوں پہ پٹیاں باندھ دو جی. ایک تو یہ بھی بنتا حکم. تو وہ کس کس کی آنکھوں پہ پٹی باندھو گے؟ بھائی مرد تو بہت زیادہ باہر، کیونکہ باہر کے کام سارے مردوں نے کرنے ہیں تو نکلیں گے. عورتیں چونکہ کم نکلیں گی، ان کو ضرورت کم ہے، تو کبھی کبھار جب نکلنا پڑے تو وہ پردے کے ساتھ نکل سکتی ہیں. تعداد یہ تو ایسی مثال ہے کہ ایک جگہ سے زمین سے پیٹرول نکل آئے، مثال کے طور پہ ایک جگہ سے زمین سے پیٹرول تیل نکل آئے، تو اب سب سے پہلا کام کیا جائے گا کہ اس پیٹرول کو، اس کنویں کو سیو کیا جائے گا، اس کو محفوظ کیا جائے گا، اس کو سیکیورٹی دی جائے گی. ایسا نہیں کیا جائے گا کہ لوگوں کی آنکھوں پہ پٹیاں باندھ دو کہ کوئی ادھر آئے نہ، کہ پیٹرول نکل آئے اب لوگ اسے دیکھیں گے تو پھر چوری کریں گے، تو لوگوں کی آنکھوں پہ پٹیاں باندھ دو جی. اس علاقے کے سارے لوگوں کی آنکھوں پہ پٹیاں باندھ دو تاکہ کوئی اس کو دیکھ ہی نہ سکے، اس کنویں کو، اس تیل جہاں سے تیل نکلا ہے اس جگہ کوئی دیکھ ہی نہ سکے، اس لیے لوگوں کی آنکھوں پہ پٹیاں باندھ دو. ایسا نہیں کیا جائے گا. لوگوں کی آنکھوں پہ پٹیاں باندھنا مشکل کام ہے، لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں. لیکن یہ جو کنواں ہے، یہ جو جہاں سے تیل نکلا ہے، جہاں سے پیٹرول نکلنا ہے، اس کو سیو کرنا آسان ہے. اس کے ارد گرد باؤنڈری لگائی جائے گی، اس کو 2-4 سیکیورٹی گارڈ بٹھائے جائیں گے اور جو ہے نا وہ دیوار کر دی جائے گی جی. پردے کا اہتمام ہے اس کی. تو تھوڑی ہونے کی وجہ، کامن سینس کی بات ہے کہ جس کی تعداد تھوڑی ہوتی ہے اس کے اوپر حکم کو اپلائی کرنا آسان ہے، کیونکہ تعداد تھوڑی ہے نا. تو مردوں کی تعداد باہر نکلنے کے حوالے سے بہت زیادہ ہے، اس لیے مردوں کی آنکھوں پہ پٹیاں نہیں باندھی جا سکتی. لیکن عورتوں کو پردہ کروانا اس لیے آسان ہے کہ عورتوں کی تعداد باہر نکلنے کے حوالے سے وہ تھوڑی ہوگی. حالانکہ ایسا آج کل ہوتا نہیں ہے. آج کل تو عورتیں باہر زیادہ نکلتی ہیں. آج کل تو باہر نکل جائیں تو مردوں کی نسبت، بازاروں میں بھی مردوں کی نسبت عورتوں کا رش زیادہ ہے. تو وہ کیوں ہے یہ تو ایک الگ میٹر ہے، اور اس کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے یہ تو ایک الگ بات ہے، یہ تو پھر کبھی ہم ڈسکس کریں گے. لیکن اکارڈنگ ٹو اسلام کے مطابق عورت گھر سے باہر کم نکلے گی، کیونکہ اس کا باہر کا کام نہیں ہے، سارے باہر کے کام مرد نے کرنے. تو اس لیے مرد تو زیادہ ہوں گے، عورتیں تھوڑی ہوں گی، اور تھوڑے کے اوپر کسی بھی حکم کو اپلائی کرنا وہ آسان ہوتا ہے. اسی لیے عورت کو پردے کا حکم ہے، تاکہ
باہر نکلنے کے حوالے سے تھوڑی ہوں گی، چند کو پردہ کروانا آسان ہے۔ اس لیے بھی جو اسلام کا حکم ہے نا عورت کو پردہ کرواؤ، تو اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے۔ تو اس میں چوتھی بات یہ ہے کہ عورت کے لیے جو پردے کا حکم ہے نا وہ غیر محرم مرد کے لیے ہے، اپنے محرم مردوں کے لیے پردے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ عورت کو جو پردے کا حکم دیا گیا وہ تو کوئی دوسرا آدمی نہ اس کو دیکھ لے، جس کی یہ بیوی ہے بس وہی اس کو دیکھے نا۔ اور غیرت اس کا تقاضا بھی کرتی ہے۔ ایک غیرت مند آدمی یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کی بیوی کو، اس کی گھر والی کو کوئی غیر محرم مرد دیکھے، اسی لیے اس کی غیر محرم مرد کی نظر عورت پر نہ پڑے، اس لیے عورت کو پردے کا حکم ہے۔ اور غیر محرم سے پردے کا حکم ہے، جو محرم اس کے رشتے، جو اس کا بیٹا ہے، جو اس کا باپ ہے، جو سسر ہے، اسی طرح جو اور محرم رشتے ہیں، تو ان کے سامنے پردے کا کوئی حکم نہیں۔ عورتیں کہتے ہیں جی ہمارے اوپر تو اتنا غلاف چڑھا دیا، اتنے برقعے چڑھا دیے، اتنا وزن گرمی کے اندر برا حال ہو جاتا ہے ہمارا۔ تو یہ سارے احکامات تو اس وقت ہیں نا جب عورت باہر نکلے گی، جب غیر محرم مرد کی نظر اس کے اوپر پڑ سکتی ہے، اس وقت اس کو یہ ساری ٹینشنیں لینی پڑیں گی۔ لیکن گھر کے اندر تو کوئی پردہ نہیں ہے اس کا۔ گھر کے اندر تو اس کے محرم جو رشتہ دار ہیں ان کے سامنے کوئی پردہ نہیں۔ تو اس میں بیٹا ہے، اس میں سسر بھی ہے، اس میں جو ہے بھائی ہے، اسی طرح جو اس میں باپ ہے، تو اس میں جو بھی رشتہ دار ہوتے ہیں، جو محرم رشتہ دار، تو ان کے سامنے پردے کی کوئی ضرورت نہیں ہے عورت کو۔ اور اور جس گھر میں صرف عورت اور مرد ہیں، یعنی میاں بیوی رہتے ہیں اکیلے، تو اس گھر میں تو بالکل ان کو پردے کی آپس میں کیا ضرورت ہے۔ وہ تو شوہر کا بیوی سے کوئی پردہ نہیں، بیوی کا شوہر سے کوئی پردہ نہیں۔ ہاں حیا کے خلاف تو ہوگا کہ اگر وہ جو ہے وہ نازیبا لباس پہنے اور ننگی ہو کے پھرے، تو اسلام تھوڑی منع کرتا کہ اپنے شوہر کے سامنے کیوں ننگی ہو گئی تو ایک دوسرے کے لیے تو ان شوہر کا بیوی کے لیے، بیوی کا شوہر کے لیے کوئی پردہ نہیں ہے۔ ہاں ننگی ہو کے پھرنا حیا کے خلاف ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ننگی ہو کے پھرو اپنی گھر میں، لیکن نارمل لباس میں پھرو، لیکن گھر میں کوئی پردہ نہیں ہے۔ بہرحال جائز ناجائز کی بات نہیں ہے، یہ تو حیا کے خلاف ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ پراپر لباس میں رہو۔ لیکن پردے کا جو حکم ہے وہ شوہر سے تھوڑی ہے، وہ گھر میں تھوڑی ہے۔ وہ تو اس وقت ہے جب عورت باہر نکلے گی۔ جب عورت باہر ہی نہیں نکل رہی تو پھر اس کے اوپر کوئی پردے کی ٹینشن نہیں ہے، کوئی پردے کا اس کے لیے کوئی حکم نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ اس کی کوئی مشقت اس کو اٹھانی نہیں پڑے گی۔ تو یہ پردے کا حکم غیر محرم مردوں کے لیے ہے، اپنے مرد کے لیے نہیں ہے۔ پانچویں بات اس میں یہ ہے کہ عورت کو پردے کا حکم اس لیے بھی ہے کہ عورت کو اللہ نے پرکشش بنایا۔ عورت کی چال کے اندر کشش ہے، عورت کی آواز کے اندر کشش ہے، عورت کے جسم کے اندر کشش ہے، ہر چیز میں اللہ نے عورت کو پرکشش بنایا۔ اسی کشش کی وجہ سے ہی تو مرد عورت کی طرف مائل ہوتا ہے، اسی لیے تو یہ نکاح کا معاملہ ہوتا ہے۔ اگر عورت میں کشش ہی نہ ہو، عورت اٹریکٹیو ہی نہ ہو مرد کے لیے، تو مرد تو پھر اپنی خواہش کسی اور طرح پوری کر لے گا، وہ تو عورت کی طرف نہیں جائے گا۔ اتنا لمبا پروگرام، شادی کرو، یہ کرو، وہ کرو، اور اتنے خرچے بڑھ جانا ہے، تو مرد تو یہ سوچتا ہے کہ جناب اتنی ٹینشن کون لے، چھوڑو پرے۔ تو یہ عورت کی کشش ہی ہے، اور یہ اللہ نے بنایا ہے عورت کو پرکشش، جس کی وجہ سے مرد اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح پھر جو ہے وہ نکاح کا یہ فطرت ہے، یہ نکاح کا سلسلہ چلتا ہے، اور پھر جو ہے اس طرح مخلوق میں اضافہ ہوتا ہے، تو وہ سارا پروگرام تو یہ عورت کی کشش کی وجہ سے۔ تو اگر عورت میں کشش نہ ہو تو مرد اٹریکٹیو اس کی طرف نہ ہوگا، مرد اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوگا۔ تو اب کشش تو رکھی اللہ نے عورت میں، اب یہ کشش اور یہ جو جاذبیت ہے اور یہ جو اٹریکشن ہے، یہ اس کے مرد کے لیے ہے، صرف اس کے اپنے شوہر کے لیے۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ عورت کے اندر تو کشش رکھی ہے تو اب ہر مرد کو اجازت ہے اس کی طرف دیکھنے کی، تو ایسا تو نہیں ہے۔ ہاں عورت کے اندر کشش تو ہے، تو اس کا حسن، اس کا جمال تو اس کے شوہر کے لیے ہے، اس کی زینت اختیار کرنا اس کے اپنے مرد کے لیے ہے، اس کے اپنے شوہر کے لیے ہے، سب کے لیے نہیں ہے۔ اب یہ جو پرکشش بنایا ہے اللہ نے عورت کو، تو اس کو چھپانے کی ضرورت ہے کہ یہ غیر محرم کی نظر میں نہ آئے، اس کی زینت صرف اس کے شوہر کے لیے ہو، غیر محرم کے لیے نہ ہو۔ اسی لیے اس کو پردے کا بھی حکم ہے کہ اللہ نے اس کو بنایا ہی پرکشش ہے، اس کی چال میں کشش ہے، اس کی آواز میں کشش ہے، تو اس لیے اس کو ایسا برقع، ایسا جو ہے وہ لباس پہنایا جاتا ہے کہ جس سے اس کی چال نظر نہ آ سکے، جس سے اس کا جسم نظر نہ آ سکے، جس سے اس کے جو ہے
وہ جسم کی جو شیپ ہے وہ نظر نہ آ سکے، اس کی آواز کوئی نہ سنے، آواز کی بھی پابندی ہے۔ تو غیر محرم کے لیے یہ ساری پابندیاں ہیں۔ عورت جب باہر نکلے گی تو پھر سارا پردہ کر کے نکلے گی، وہ اس لیے کہ اس کے اندر کشش ہے، لوگ اس کی طرف دیکھیں گے۔ اگر یہ ایسے نکلتی ہے تو پھر لوگوں کی تو نگاہیں اٹھیں گی، لوگ دیکھیں گے، اور غیرت مند آدمی کبھی نہیں یہ چاہے گا کہ اس کی بیوی کی طرف، اس کی بہن کی طرف کوئی غیر محرم دیکھے۔ اسی لیے عورت کو پردے کا حکم دیا گیا، اس کے اندر جو کشش اللہ نے رکھی ہے اس کی وجہ سے، کہ اس کی ساری زینت جو ہے وہ اس کے اپنے شوہر کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ تو اس کشش کی وجہ سے جو ہے وہ پردے کا حکم عورت کے لیے ہے۔ اور پھر بھی اس کے باوجود اسلام جو ہے وہ مرد کو کہہ رہا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ اس کے باوجود اسلام مرد کو بھی جو ہے وہ تلقین کر رہا ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔